السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو تجوید القرآن پڑھاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان سے باہر دنیا کی کسی بھی ملک میں ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن مجید پڑھیں، تجوید کے ساتھ حفظ کریں یا اپنے بچوں کو نورانی قاعدہ پڑھائیں یا قرآن یا حفظ پڑھائیں، تو یہ میں آپ کو پڑھا سکتا ہوں۔ یہ خدمات میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں آن لائن، موبائل پہ اور لیپ ٹاپ دونوں پہ میں آپ کو یہ پڑھا سکتا ہوں۔ تو اگر آپ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ میرے ساتھ میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور میرا واٹس ایپ نمبر ہے +923139603315۔ تو اس پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن اور سنت اور اجماع امت کی روح سے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا واجب اور ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے۔ تو اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے 1 مہینے کا تجوید القرآن کا کورس ترتیب دیا ہے۔ اگر آپ اس کورس کو کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کورس کو آپ کو پڑھا سکتا ہوں آن لائن، موبائل پہ یا لیپ ٹاپ پہ، یا جو بھی سہولت آپ کے ساتھ میسر ہو تو آپ یہ کورس لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ساتھ 1 مہینے کا ٹائم نہیں ہے تو پھر ایک اور کورس ہے جو کہ 1 ہفتے پر مشتمل ہے، پھر آپ اس کے لیے ٹرائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ 1 ہفتہ بھی نہیں تو کم از کم قرآن مجید کو درست تلفظ سے پڑھنے کے لیے آپ کے ساتھ 2 گھنٹے تو ضرور ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ 2 گھنٹے ہو تو آپ مجھ سے ٹائم لے لیں۔ 2 گھنٹے میں آپ کو آن لائن، موبائل پہ یا لیپ ٹاپ پہ جو بھی سہولت آپ کے ساتھ ہے، میں آپ کو یہ تجوید القرآن کا کورس پڑھاؤں گا، اور انتہائی اہم قواعد اور ضوابط جو ہے وہ میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ تو آپ انشاءاللہ 2 گھنٹے میں کوشش کروں گا اپنے علم اور تجربے کی بنیاد پہ کہ آپ کو اس کے قابل بناؤ کہ آپ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھ سکے۔ تو آپ اس کے لیے ضرور کوشش کریں، میں آپ کو ویلکم کروں گا اگر آپ میرے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو پڑھاتا ہوں تجوید القرآن کا یہ کلاس، اور اس میں آپ کو صفات شروع کرتا ہوں، جو کہ جب ہم کوئی حرف ادا کرتے ہیں تو اس کی ادائیگی میں کچھ صفات ہوتے ہیں، اور ان صفات کو ملحوظ خاطر رکھ کر ہم اس حرف کو ادا کرتے ہیں تو وہ حرف صحیح طریقے سے ہم ادا کر سکتے ہیں۔ تو پہلا جو ہمارے ساتھ صفات لازمہ متضادہ ہے تو وہ ہمارے ساتھ 10 ہے، اور وہ متضادہ اس کو کہتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ضد ہے۔ اگر ایک حرف میں ایک صفت ہے تو دوسرے حرف میں وہ صفت نہیں ہوگی۔ مثلا ہمارے ساتھ 10 صفات اس طرح ہے کہ ہمس، جہر، شدت، رخوت، استعلاء، استفال، اطباق، انفتاح، اطلاق، اصمات۔ تو یہ 5 ایک طرف ہے اور 5 دوسری طرف۔ ابھی میں آپ کو یہ شروع کرتا ہوں تو آپ سمجھیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ابھی ہمارے ساتھ جو پہلا صفت ہے تو ہم سے، اور اس کے جو ضد ہے وہ جہر ہے۔ تو یہ پہلی صفت ہے، اور یہ دوسری صفت ہے۔ تو یہ کس طرح ہے؟ ہمس۔ تو ہمس نرم اور ہلکی آواز۔ ہمس کا مطلب ہے نرم اور ہلکی آواز۔ بس یہ شارٹ کٹ ذہن میں رکھیں کہ ہمس کا مطلب ہے نرم اور ہلکی آواز۔ اور یہ صفت جن حروف میں پایا جاتا ہے تو ان حروف کو حروف محموسہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ حروف جو کہ نرم اور ہلکی آواز سے ادا ہوتے ہیں۔ اور یہ حروف ہمارے ساتھ 10 حروف ہے جن کا مجموعہ ہے فحثہ شخص سکت، یعنی فا، ہا، ثا، ہا، شین، خا، صاد، سین، کاف، تا۔ یہ 10 حروف ہے، اور ان 10 حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ہمس، جس کا مطلب ہے نرم اور ہلکی آواز۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے تو ان حروف کو ادا کرنے کے وقت آواز اپنے مخرج میں ایسے ضعف کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس جاری رہے اور آواز میں ایک قسم کی پستی ہو۔ تو اب آپ دیکھیں نا، اب اگر میں اس فا کو ادا کرتا ہوں، اف، اف،
دیکھیں نا اس میں کتنی نرمی ہے آواز میں، اور سانس جاری رہتی ہے اور آواز میں پھنستی ہے. اف، اح، اف، اف، اخ، اس، اس. تو اسی طرح جو ہے نا یہ اس کی صفت ہے، یعنی یہ حروف ادا کرتے ہوئے آپ اس صفت کو ذہن میں رکھیں گی اور اس صفت کے ساتھ ساتھ آپ ان حروف کو ادا کریں گے تو پھر یہ تجوید کے ساتھ آپ ان حروف کو ادا کر سکتے ہیں. اب اس کی جو ضد ہے وہ ہے جہر، اور جہر کا مطلب ہے زور سے کہنا، زور سے کہنا. جس طرح یہ نرم اور ہلکی آواز سے کہنا، تو اس طرح زور سے کہنا. اور یہ صفت جن حروف میں پایا جاتا ہے ان حروف کو حروف مجہورہ کہا جاتا ہے. اور یہ 10 کے علاوہ جو 19 حروف ہمارے ساتھ رہ جاتے ہیں، کیونکہ عربی میں ہمارے ساتھ 29 حروف ہے، تو 29 میں اگر 10 میں ہمس ہے تو باقی 19 حروف میں ہمارے پاس جہر ہے. اور یہ ہے الف، با، جیم، دال، ذال، را، زا، ضاد، طا، ظا، عین، غین، قاف، لام، میم، نون، واو، حمزہ، یا. یہ 19 حروف ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ان حروف کو ادا کرتے ہیں تو آواز اپنے مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس جاری ہونا بند ہو جائے اور آواز میں ایک قسم کی بلندی ہو. یعنی یہ تعریف جو ہے بالکل اس کے برعکس ہے. یہاں سانس جاری رہتی ہے جبکہ یہاں سانس رک جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. یہاں جو ہے آواز میں پستی ہوتی ہے، یہاں آواز میں بلندی ہوتی ہے. آپ جو ہے نا اس کو معلوم کرنا ذرا مشکل ہے، لیکن اگر آپ اس پہ پریکٹس کریں گے اور بار بار تلاوت سنیں گے تو آپ جو ہے نا آپ کی یہ بات ذہن نشین ہو جائے گی. مثلا میں آپ کو کمپیئر کرتا ہوں فا کو دال سے، اور پھر ان صفات کو ہم دیکھتے ہیں. مثلا فا، اب دیکھیں نا اف، اف آواز بھی نرم ہے، ہلکی آواز ہے اور پستی ہے اور سانس جاری ہے. اف، اف، اف. اس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں دال سے جو کہ مجہورہ ہے. دیکھیں نا اد، سانس رک گئی، آواز میں بلندی ہے، سانس رک گئی، آواز میں بلندی ہے اور کچھ زور بھی ہے. اگر اس کو کمپیئر کریں فا سے، دیکھیں اف، اد، اف، اد، اف، اد. تو یہ جو ہے نا حروف محموسہ اور حروف مجہورہ. اب ہماری جو پاس تیسری نمبر پہ جو یہ دو جوڑے ہیں 3 اور 4 ایک دوسرے کی، اب یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے. اب یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے، شدت اور رخوت. تو تیسرا نمبر ہمارے پاس شدت ہے اور پھر اس کی ضد ہے رخوت. تو شدت کہتے ہیں سخت ہونا، شدت مطلب سخت ہونا. اور یہ صفت جن حروف میں پایا جاتا ہے تو ان حروف کو کہا جاتا ہے حروف شدیدہ، یعنی سخت حروف ہے. اور یہ ہمارے ساتھ 8 حروف ہے جن کا مجموعہ ہے اجد کا قطبتا، حمزہ، جیم، دال، کاف، قاف، طا، با، تا. یہ 8 حروف ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8. تو یہ 8 حروف حروف شدیدہ ہے اور یہ حروف جو ہے یہ اس کی ضد ہے. تو یہ ہمارے ساتھ جو یہ شدت ہے، تو شدت کا مطلب سخت ہونا اور ان حروف کو حروف شدیدہ کہا جاتا ہے. اور یہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ 8 حروف ہے، 8 حروف جو کہ شدیدہ ہے. اجید کا قطبتا، الف، سوری ناٹ الف، دس از حمزہ، حمزہ، جیم، دال، کاف، قاف، طا، با، تا. تو یہ ہے حروف شدیدہ. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ان حروف کو ادا کرتے ہیں تو ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز اپنی مخرج میں ایسے قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز جاری رہنا بند ہو جائے، آواز جاری رہنا بند ہو جائے اور آواز میں ایک قسم کی سختی ہو، آواز میں ایک قسم کی سختی ہو. دیکھیں نا جیم، اج، اج آواز رک جاتی ہے، اج، اج، اد آواز رک جاتی ہے اور آواز میں سختی ہے، آج، آد. آپ کو محسوس نہیں ہوگا لیکن جب آپ اس پہ پریکٹس کریں گے تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا. اق، اق،
अत, अब, अत। इसी तरह अब इसकी जो ज़िद है वो रिख्वा है। अब इसमें सख्ती होना, इसमें नरम होना, रिख्वत नरम होना। और जिन हरूफ में ये सिफत पाई जाती है तो उनको हरूफ रिख्वा कहा जाता है। और ये हरूफ जो है हमारे साथ 16 है, यानी अलिफ ये जो है ना ये हमज़ा है क्योंकि इस पे ज़बर है, और ये अलिफ है तो अलिफ पे कोई हरकत नहीं होती और ना कोई जज़म। तो ये अलिफ, सा, हा, ख, ज़ाल, ज़ा, सीन, शीन, स्वाद, वाद, वा, गैन, फ़ा, वाव, या, ये 16 हरूफ जो है ये हरूफ रिख्वा है। इसका मतलब ये है कि जब हम इन हरूफ को अदा करते हैं तो इन हरूफ के अदायगी के वक्त आवाज़ अपने मखरज में ऐसे ज़ौफ़ के साथ ठहरे कि आवाज़ जारी रहे, आवाज़ जारी रहे। देखिए ना, इसमें आवाज़ क़ुव्वत के साथ लगे या ठहरे कि आवाज़ बंद हो जाए, यहाँ आवाज़ बंद हो जाती है, लेकिन यहाँ ज़ौफ़ के साथ अपने मखरज में आवाज़ ठहरे और आवाज़ जारी रहे और आवाज़ में एक किस्म की नरमी हो, तो ये हरूफ रिख्वा हम अदा करते हैं। अब देखिए ना, अब हम अगर हम कंपेयर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इसमें तो ये नरम है और ये मतलब है ज़ोर से पढ़ते हैं, लेकिन इनमें ये सख्त है और ये नरम है। तो अब देखिए ना, अब देखिए आद, आज, आद, आज, इसमें जो है ना आवाज़ जो है वो बंद हो जाती है और आवाज़ में सख्ती है। आज, आद। अगर इसको हम कंपेयर करें यहाँ हा से, आह, अब देखिए ना आवाज़ जारी है, आह, 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 अस, अस, आवाज़ जारी है और आवाज़ में नरमी है। अब इन दो सिफ़ात के दरमियान यानी हुरूफ शदीदा और हुरूफ रिख्वा के दरमियान एक और सिफ़त है जिसको तवस्सुत कहा जाता है। और तवस्सुत इसलिए इसको कहा जाता है कि इसमें कुछ सिफ़ात इसकी भी है और कुछ इसकी भी है और ये दरमियान वाले लेवल पे है। और वो इस तरह कि ये जो हमारे साथ 5 हरूफ है, यानी ये हमारे साथ 8 हो गई और ये 16, तो ये टोटल 24 हो गई और हमारे साथ 29 है, तो बाकी 5 जो है ये तवस्सुत में है। तो ये इस तरह है कि ये तवस्सुत यानी दरमियान में होना और इन हरूफ को हरूफ मुतवस्सिता कहा जाता है। और ये 5 है, लिन, उमर इसका मजमुआ है, यानी लाम, नून, आइन, मीम, रा। तो इसकी कहानी कुछ इस तरह है कि इसमें जो है ना इस शिद्दत की तरह मतलब है कि आवाज़ मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होती, तो मतलब है कि मामूली से आवाज़ बंद हो जाती है इस शिद्दत की वजह से। और इस रिख्वत की सिफत भी इसमें मौजूद रहती है कि मतलब है कि आवाज़ मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होती, कुछ न कुछ जारी रहती है। तो शिद्दत की वजह से इसमें कुछ सख्ती भी होती है और रिख्वत की वजह से इसमें कुछ नरमी भी होती है, यानी ना इतना ज़्यादा सख्त होते हैं जितना कि ये हरूफ हम अदा करते हैं हरूफ शदीदा, और न इतना नरम होते हैं जितना कि हम इन हरूफ को अदा करते हैं यानी हरूफ रिख्वा, बल्कि इनके दरमियान रहते हैं, यानी कुछ न कुछ इसकी सख्ती भी होती है और कुछ न कुछ इसकी नरमी भी होती है। और इस तरह की सिफत इन 5 हरूफ में पाया जाता है। देखिए ना, लाम, अल, अल, तो कुछ न कुछ सख्ती भी है, कुछ न कुछ नरमी भी है। अन, आ, अम, अम, तो ये है हरूफ मुतवस्सिता। तो इसी तरह जो है ना, अब देखिए ना, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये जो है ना अगर इन हरूफ में ये सिफत है, इन हरूफ में ये सिफत है, तो इन हरूफ में ये सिफत नहीं होगी। इन हरूफ में ये सिफत है तो ये हरूफ में ये सिफत नहीं होगी। इन हरूफ में अगर ये सिफत है तो इन हरूफ में ये सिफत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन इस तरह मुमकिन है कि देखिए ना, इसमें इन हरूफ में ये सिफत है तो इन हरूफ में ये सिफत भी हो सकती है क्योंकि ये हम से, तो इस तरह ये रिख्वत है। मसलन आप देखिए ना, इधर हा है तो इधर भी हा है, ये मुमकिन है कि ये सिफत
ان حروف میں یہ صفت ہو تو ان میں یہ صفت بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان حروف میں یہ صفت نہیں ہو سکتی۔ اب ان حروف میں اگر یہ صفت ہے تو ان حروف میں یہ صفت ہو سکتی ہے، لیکن ان حروف میں یہ صفت نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیکھیں نا، اب اگر کسی حرف میں یہ صفت ہے تو اس میں یہ صفت تو نہیں ہوتی، لیکن ان حروف میں یہ صفت ہو سکتی ہے، کیونکہ ادھر دیکھیں نا دال ہے تو ادھر بھی دال ہے، اگر یہ سخت ہے تو اس کے ساتھ یہ ذرا زور کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، تو یہ کچھ کنفیوز نہیں ہونا، یعنی مطلب ہے کہ آپ جب بھی ان صفات کو کمپیئر کریں گے تو دو جب میں بیان کروں گا تو ایک دوسرے کے مقابل ہوں گے، پھر وہ درمیان میں ایک دوسرے کی صفات رکھتے ہیں، جیسا کہ ایک آدمی میں ایمانداری بھی ہے، ایک آدمی میں جو ہے ہارڈ ورکنگ بھی ہے، ایک آدمی میں جو ہے وہ جو ہے ٹائم کی بھی پابندی کرتا ہے، تو اس طرح جو ہے نا ایک حرف میں مختلف صفات ہو سکتی ہے، لیکن اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی ایماندار بھی ہے اور بے ایمان بھی ہے، تو اس طرح جو ہے نا اگر ایک صفت یہ ہے تو دوسری میں یہ نہیں ہے، یعنی اگر ایک آدمی ایماندار بھی ہے اور بے ایمان بھی ہے یہ ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ایماندار بھی ہے اور ہارڈ ورکنگ بھی ہے، تو اس طرح آپ ان صفات کو سمجھ سکتے ہیں۔ پھر جب آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی، تو یہ بہت انٹرسٹنگ علم ہے، آپ اس کو سیکھیں، اور یہ سارے علوم کا افضل علم ہے کیونکہ اس کا تعلق قرآن مجید سے ہے۔ تو یہ پہلا جو ہے نا ہم نے یعنی حروف کی مخارج ہوتی ہے، اور مخارج کے بعد پھر صفات ہے، تو اب ہم صفات لازمہ متضادہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ صفات لازمہ متضادہ وہ صفات ہے جو کہ ایک دوسرے کے برعکس ہوتے ہیں، یعنی اگر ایک حرف میں نرمی ہے تو دوسری حرف میں سختی ہے، اگر ایک حرف میں آواز بلند ہو جاتی ہے تو دوسری میں آواز نیچے رہ جاتی ہے، تو اس طرح ان کو صفات لازمہ متضادہ کہا جاتا ہے، اور یہ ہمارے ساتھ 10 ہے، تو 5 صفات 5 کے متضاد ہے، تو پہلے تو میں نے پڑھائے ہیں، ابھی میں 5 اور 6 نمبر یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہے، تو یہ میں آپ کو پڑھاتا ہوں۔ تو ہمارے ساتھ جو 5 نمبر صفت ہے وہ ہے استعلاء، اس کو کہا جاتا ہے استعلاء۔ استعلاء کی معنی ہے یعنی بلند ہونا، استعلاء عربی میں بلند ہونے کو کہا جاتا ہے، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے تو ان حروف کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے، اور وہ حروف ہمارے ساتھ 7 ہے، یعنی اس کا مجموعہ جو ہے وہ ہے خص ضغط قض، اور یہ ہے خا صاد ضاد غین نقطے والا طا قاف اور وا۔ یہ 7 حروف ایسی حروف ہیں ہمارے ساتھ عربی زبان میں کہ ان حروف میں صفت استعلاء پائی جاتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ان حروف کو ادا کرتے ہیں، ان حروف میں سے کسی بھی حرف کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو اس کی ادائیگی میں زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف موٹے ہو جاتے ہیں، اور ان حروف کو ہم موٹے موٹے پڑھتے ہیں، تو یہ موٹائی جو ہے یہ اس کی صفت ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے استعلاء۔ تو اس صفت کو ملحوظ خاطر ہم رکھیں گے جب بھی ہم ان حروف کو ادا کرتے ہیں، اور یہ 7 حروف ہے، تو یہ اس کی ڈیٹیل ہے۔ ابھی میں یہ پریکٹیکل پڑھ کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں یہ خا جو ہے تو ہم پڑھتے ہیں اخ، دیکھیں نا آواز اس میں موٹی ہو جاتی ہے اخ، اسی طرح اس او اغ اط اق او، تو اس طرح یہ آواز جو موٹائی ہے اس کو صفت استعلاء کہا جاتا ہے۔ ابھی جو ہے نا اس کی جو متضاد صفت ہے وہ استفال ہے، نیچے رہنا، دیکھیں نا استعلاء بلند ہونا، استفال نیچے رہنا، تو بلند اور نیچے ایک دوسرے کے ضد ہو گئی، تو اگر اس میں بلندی ہے جس کی وجہ اس سے مٹھاپا ان الفاظ میں مٹھاپا آتا ہے،
تو اسی طرح استفال ان حروف کی ادائیگی میں جب ہم ان کو ادا کرتے ہیں تو یہ اس کا مطلب ہے یعنی نیچے رہتا ہے زبان کی جڑ، تو اس لیے یہ حروف جو ہے ان کو باریک پڑھے جاتے ہیں۔ مثلاً جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے تو ان حروف کو حروف مستفلہ کہا جاتا ہے، اور یہ ہمارے ساتھ 22 حروف ہے، کیونکہ اگر ہمارے ساتھ 7 حروف یہاں آئے تو 22 یہاں آ گئی، اور ٹوٹل 29 حروف ہے، تو یہ 29 حروف ہو گئے۔ تو ان حروف کی ادائیگی میں کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ان حروف کو ادا کرتے ہیں تو ان حروف کی ادائیگی میں زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف نہیں اٹھ جاتی، جس کی وجہ سے یہ حروف اتنے موٹے نہیں پڑے جاتے جتنے کہ یہ حروف پڑے جاتے ہیں۔ یعنی زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف جب اٹھتی ہے تو یہ حروف پر پڑے جاتے ہیں، لیکن ان حروف کی ادائیگی میں زبان کی جڑ نیچے رہتی ہے، اس لیے یہ حروف موٹے نہیں پڑے جاتے۔ مثلاً اب آپ کمپیئر کریں تو آپ سمجھ جائیں گے۔ دیکھیں نا، خا، اب یہ خا جو ہے یہ اس میں استعلاء ہے، تو ہم پڑھتے ہیں اخ، اس کو کمپیئر کریں ہا کے ساتھ اح، تو فرق واضح ہے۔ اخ اخ، دیکھیں نا موٹاپا، اخ اح، یا اسی طرح ہم طا، اط اط، اس تا کے ساتھ ات ات، تو فرق بالکل واضح ہے۔ تو یہ صفت استعلاء ہے اور ان حروف میں صفت استفال ہے۔ اب یہ ہم آتے ہیں جو ہے صفت نمبر 7 کو۔ تو یہ ہے صفت نمبر 7 جو ہے وہ اطباق ہے۔ اطباق کی معنی ہے ملنا، اور یہ صفت جن حروف میں پائی جاتی ہے تو ان حروف کو کہا جاتا ہے حروف مطبقہ، اور یہ حروف ہمارے ساتھ صرف 4 ہے، اور وہ ہے صاد، ضاد، طا، ظا۔ تو یہ 4 حروف صاد، ضاد، طا، ظا یہ حروف مطبقہ ہے، اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا بیچ اوپر تالو کی طرف اوپر تالو سے لپٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف مزید موٹے بولے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ حروف جو ہے مزید موٹے ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک تو زبان کی جڑ ہے، زبان کی جڑ تو ان حروف میں اوپر تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے، لیکن یہ جو ہے زبان کی بیچ کی بات ہم کرتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ کی زبان یہ ہے تو یہ اس کی جڑ ہو گئی، تو اس کی بیچ یہ ہے، تو اس طرح اس کی بیچ جو ہے اوپر تالو سے لپٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف مزید موٹے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں نا، صاد، ضاد، طا، ظا۔ اب دیکھیں یہ صاد، ضاد، طا، ظا یہ حروف مستعلیہ میں بھی ہے، یعنی صاد، ضاد، طا، ظا۔ تو اس میں جو ہے نا زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف موٹے ہو جاتے ہیں، اور یہ جو ہے زبان کا بیچ اوپر کی تالو کی طرف اٹھ جاتے ہیں۔ اب یہ جو ہے خا، غین اور قاف میں صفت اطباق نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خا، ضاد اور قاف میں زبان کی جڑ تو اوپر کے تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے، لیکن بیچ نہیں اٹھتا، یعنی نہیں لپٹتا ہے، اس لیے خا، غین اور قاف جو ہے ان حروف کی بنسبت ذرا کم موٹے ہو جاتے ہیں، اور یہ حروف جو ہے خا، غین، قاف کی بنسبت زیادہ موٹے بولے جاتے ہیں، کیونکہ ان حروف میں زبان کی جڑ کے ساتھ جو کہ اس میں یہ صفت پائی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ زبان کا جو بیچ ہے وہ بھی اوپر تالو سے لپٹ جاتا ہے، جو کہ اس کی وجہ سے یہ حروف مزید موٹے ہو جاتے ہیں۔ اب اس صفت کا جو ضد ہے وہ یہ ہے، یعنی اس میں جو زبان کا بیچ اوپر کے تالو سے لپٹ جاتا ہے، ملتا ہے،
تو اس طرح کھلنا، اس میں زبان کا بیچ اوپر کے تالو سے جدا رہتا ہے، یعنی اس کے ساتھ نہیں لپٹتا ہے، اور ان حروف کو حروف منفتحہ کہا جاتا ہے۔ یہ حروف میں نے نہیں لکھے ہیں کیونکہ یہ آسان ہے۔ جب آپ صاد، ضاد، طا، ظا ان 4 حروف کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہیں وہ حروف منفتحہ ہے، اور مثال اس کی یہ ہے، مثلا آپ دیکھیں نا، صاد اص، ضاد اض۔ اب اگر ہم صاد اص اس کے ساتھ ہم سین کمپیئر کرتے ہیں، اس، اص، صاد اص، اس میں اطباق ہے، اص، سین، سین جو ہے یہ میں آپ کے ساتھ لکھتا ہوں، سین، تو اس میں انفتاح ہے، اس، اص، اس، اص، اس۔ اسی طرح طا، اط، اط، اور اگر ہم تا سے کمپیئر کریں، یعنی اس تا سے، تو ہم کہتے ہیں ات، تو فرق بالکل واضح ہے، اص، ات۔ تو ان کو حروف مطبقہ کہا جاتا ہے اور ان کو حروف منفتحہ۔ تو آپ نے اس میں کنفیوز بالکل نہیں ہونا ہے۔ ان حروف میں زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف اٹھتی ہے، اور یہاں زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف نہیں اٹھتی ہے۔ ان حروف میں زبان کا بیچ اوپر کے تالو سے لپٹ جاتا ہے، اور ان حروف میں زبان کا بیچ اوپر کے تالو سے نہیں لپٹتا ہے۔ تو آپ نے اس میں کنفیوز نہیں ہونا، یہ جو ہے اس کے متضاد ہے اور یہ اطباق اس کے متضاد ہے۔ اب جو صفات لازمہ میں ہمارے ساتھ صفت نمبر 9 ہے، تو وہ ہے اذلاق۔ اذلاق، تو اذلاق کا مطلب ہے پھسلنا۔ پھسل، جب انسان پھسلتا ہے تو بہت آسانی کے ساتھ پھسل جاتا ہے، مثلا انسان اس طرح پھسل جاتا ہے بہت آسانی کے ساتھ، یعنی ان حروف کو کہا جاتا ہے حروف مزلقہ۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے تو ان حروف کو حروف مزلقہ کہا جاتا ہے، اور یہ حروف 6 ہے۔ فر، من، لبن اس کا مجموعہ ہے، یعنی فا، را، میم، نون، لام، با۔ یہ لیکن 1 2 3 4 5 6 یہ 6 حروف جو ہے یہ حروف مطلقہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے مخرج سے انتہائی سہولت اور جلدی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، جیسے فا، اف، یہ بالکل آسانی کے ساتھ، ار، ال، اب، تو یہ مطلب ہے کہ بہت سہولت اور جلدی کے ساتھ اپنے مخرج سے ادا ہوتے ہیں، یعنی اس طرح ادا ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ پھسل گئے، تو اس طرح یہ اتنی آسانی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ لیکن اس کی جو متضاد صفت ہے وہ اسمات ہے، تو اسمات کا مطلب ہے خاموش کرنا۔ تو اس طرح یہ جو پھسل کر آسانی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، تو یہ حروف مصمتہ، یعنی جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے تو ان کو حروف مصمتہ کہا جاتا ہے، اور یہ اپنے مخرج سے مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، اور سہولت اور آسانی کے ساتھ ادا نہیں ہوتی، مطلب اتنی سہولت اور آسانی کے ساتھ ادا نہیں ہوتی جتنی کہ یہ ادا ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے نا سہولت اور جلدی کے ساتھ ادائیگی اس کی صفت ہے، جبکہ اس کی مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ اپنے مخرج سے ادا ہوتے ہیں یہ حروف۔ اب دیکھیں میں آپ کو کمپیئر کرتا ہوں، فا کو ہم کمپیئر کرتے ہیں دال کے ساتھ، تو فا میں اذلاق ہے، دیکھیں نا، اف، دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ جیسا کہ انسان پھسل گیا، اف، ار، ال، اب۔ اور اگر ہم اس کو کمپیئر کریں، اک، یہ دیکھیں نا جماؤ ہے، اک، اد، اک، اد، تو اس طرح ان کو حروف مصمتہ کہا جاتا ہے، اور یہ ایک دوسرے کی مطلب ہے کہ یہ 6 حروف کے علاوہ جتنی بھی حروف ہے، میں نے تو چند لکھے ہیں، لیکن ان 6 حروف کے علاوہ باقی جتنی بھی حروف ہے وہ حروف مصمتہ ہے۔ تو یہ تھی صفات لازمہ متضادہ، اور آپ مزید سیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے، کیونکہ یہ آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اب جو ہے میں آپ کے ساتھ کلاس لیتا ہوں، اور یہ ہے صفات لازمہ غیر متضادہ۔ میں نے صفات لازمہ متضادہ
پہلے سے ڈسکس کیے ہیں، یعنی صفات لازمہ متضادہ یہ ہے کہ اگر ایک حرف میں ایک صفت ہے تو دوسری میں اس کے متضاد ہوں گے۔ مثلا اگر ایک حرف میں پستی ہے یا نرمی ہے تو دوسری میں جو ہے بلندی اور سختی ہوگی، تو ان کو متضادہ کہتے ہیں، اور وہ 10 ہے جو کہ میں نے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ لیکن اب صفات لازمہ غیر متضادہ، یعنی یہ بھی لازمی صفات ہے لیکن یہ غیر متضادہ، ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا جن حروف میں یہ صفت پائی جائے تو دوسروں میں اس کے برعکس پائیں گے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ جن حروف میں پائی جاتی ہے یہ صفت تو ان حروف میں پائی جاتی ہے اور دوسری حروف میں نہیں پائی جاتی۔ مثلا آپ دیکھیں نا، صاد زا سین یہ حروف صفیر ہے اور ان حروف میں صفت صفیر پائی جاتی ہے، تو اب ایسا نہیں ہے کہ دوسروں میں جو ہے نا اس کے برعکس صفت پائی جاتے ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور دوسری حروف جو ہے ان میں جو پہلے سے جو صفات موجود ہے ان صفات کو آپ جو ہے نا ملحوظ خاطر رکھ کر آپ ان حروف کو ادا کریں گے، لیکن اگر یہ حروف آپ ادا کریں گے یعنی حروف صفیر، تو ان حروف میں یہ صفت صفیر جو ہے یہ لازمی ہے، یعنی آپ اس کو ضرور اس میں ادا کریں گے، تو بات اس لیے ان کو کہا جاتا ہے غیر متضادہ۔ اب میں آپ کو اس طرف آتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو پہلا صفت ہے، جو پہلی صفت ہے صفات لازمہ غیر متضادہ میں، تو ہے حروف صفیر، اور اس صفت کو بھی صفیر کہا جاتا ہے۔ صاد زا سین یہ 3 حروف ہے جو کہ ان میں یہ صفت پائی جاتی ہے، اور صفیر کی معنی کیا ہے؟ سیٹی کی آواز، ویسل، یعنی جو سیٹی کی آواز اس میں پیدا ہو جاتی ہے، مثلا صاد زا سین، سین صاد زا، یہ سیٹی کی آواز۔ اور اس طرح صفیر جو ہے یہ چڑیا کی آواز کو بھی کہا جاتا ہے، آپ نے درختوں میں دیکھے ہوں گے چھوٹی چھوٹی چڑیا جو کہ اس طرح آوازیں نکالتے ہیں، سی 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 اس طرح، تو اس طرح کی آواز جو ہے ان حروف میں پائی جاتی ہے، اس لیے ان کو حروف صفیر کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا اس میں کچھ ایکسپلین میں کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں نا صاد زا سین، تو صاد جو ہے یہ اکثر جو عام لوگ ہیں تو اس کو سین پڑھتے ہیں، مثلا وہ جو صراط پڑھتے ہیں صراط، تو پڑھتے ہیں سراتا سراتا، تو اس میں جو ہے نا یہ صفت جو ہے نا وہ اس میں فرق کرتی ہے، اور جس طرح کے صراط جس طرح کی صفات کے ساتھ پڑھنا چاہیے اس طرح نہیں پڑھتے ہیں، مثلا صراط کو پڑھتے ہیں صراط، تو اس میں وہ کیا غلطی کرتے ہیں وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں نا صاد اور سین، صاد اور سین یہ دونوں ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں، یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ صاد زا سین ان تینوں کا ایک ہی مخرج ہے، تو مخرج تو ان کے ایک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صاد اور سین میں صفت صفیر بھی پائی جاتی ہے، یعنی ان دونوں حروف میں صفت صفیر بھی ہے، تو مخرج بھی ایک ہے، صفت صفیر بھی ان میں پائی جاتی ہے، لیکن یہ جو ایک دوسرے سے مختلف ہے تو صرف 2 صفات کی بنیاد پہ مختلف ہے، اور وہ ہے صاد میں جو ہے نا، صاد میں صفت استعلاء ہے، استعلاء کی وجہ سے صاد کی ادائیگی میں زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے، جس سے ہم صاد مزید موٹا ادا کرتے ہیں، اور پھر صاد میں جو ہے صفت اطباق بھی ہے، اور صفت اطباق کی وجہ سے زبان کا وسط جو ہے یا درمیان اوپر تالو سے لپٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ صاد مزید موٹا ہو جاتا ہے، تو ان 2 صفات کی وجہ سے یعنی صفت استعلاء اور صفت اطباق جن کی وجہ سے صاد موٹا ہم ادا کرتے ہیں، ان 2 صفات کو صاد سین سے الگ کرتے ہیں، تو یہ 2 صفات جو لوگ نہیں جانتے تو وہ صاد کو بھی سین کی طرح پڑھتے ہیں، مثلا صراط 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 کو پڑھتے ہیں صراط، تو اب اگر صراط پڑھتے ہیں
تو آپ نے مخرج سے بھی صحیح ادا کیا، صفت صفیر بھی آپ نے اس میں ادا کی، لیکن آپ نے اس میں جو ہے نا صفت استعلاء اور اطباق یہ دو صفات ادا نہیں کی، جو کہ یہ لحن جلی ہے، یعنی یہ بڑی غلطی ہے۔ تو اس سے آپ گریز کریں گے، کیونکہ عربی زبان میں اگر ایک حرف کو دوسرے حرف سے چینج کرتے ہیں تو معنی میں بہت زیادہ فرق آتا ہے۔ تو آپ نے اس کو یعنی مطلب ہے اس میں استعلاء اور اطباق کا ہونا بہت ضروری ہے، اور سین سے اس کو تبدیل نہیں کرنا۔ اب زا جو ہے، تو زا تو عام طور پہ اردو سپیکرز جو ہے یا جو ہمارے پاکستان میں زیادہ تر زبان بولنے والے زا تو صحیح پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ جو ذال آتا ہے اس کو بھی اکثر زا کی طرح پڑھتے ہیں، یعنی ذال کا مخرج الگ ہے، زا کا مخرج الگ ہے، اور زا میں صفت صفیر ہے، ذال میں نہیں ہے۔ تو مثلا اگر رزقو تو صحیح پڑھتے ہیں، رزقو، زا کو اپنے مخرج سے بھی ادا کر سکتے ہیں اور اس میں صفت صفیر بھی کسی حد تک وہ ادا کرتے ہیں، رزقو، لیکن جب ذال پڑھتے ہیں تو اس کو زا سے تبدیل کرتے ہیں۔ مثلا یہ ذال کو بھی عام لوگ کہتے ہیں ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، رزقو تو صحیح ہے لیکن یہ ذالک الکتاب، تو یہ ذال سے چینج نہیں کرنا، رزقو ذالک، ذالک اس کے اپنا مخرج ہے اور اپنی صفات ہے۔ اسی طرح جو اسی طرح جو ہمارے ساتھ سین ہے، تو اور اسی طرح جو ہمارے ساتھ سین ہے تو یہ بھی اس میں صفت صفیر پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں سٹی کی آواز ادا ہوتی ہے۔ تو یہ تو بھی عام طور پر اردو سپیکرز یا پاکستان میں رہنے والے جتنی بھی زبان والے ہیں یہ صحیح پڑھتے ہیں، نستعین، سین تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن عربی میں یہ لفظ جو ہے سا، اس کو پھر یعنی اس سا کو بھی سین سے تبدیل کرتے ہیں۔ مثلا نستعین تو صحیح پڑھتے ہیں نستعین، لیکن یہ ثمرات کو بولتے ہیں ثمرات، یعنی سا کو سین سے چینج کرتے ہیں۔ تو سا کو سین سے چینج نہیں کرنا، کیونکہ سا کے جو ہے نا یہ صاد زا سین، اس کا مخرج بھی الگ ہے اور ان حروف میں صفت صفیر بھی ہے، لیکن اس کا مخرج بھی الگ ہے۔ طا دال وا دال سین، اس کا جو ہے نا صاد طا دال تا وا دال ثا، اس کا مخرج جو ہے وا دال ثا کے ساتھ ہے، تو اس کا مخرج بھی الگ ہے، اس کا مخرج الگ ہے، یعنی یہ صاد زا سین میں آتا ہے، یہ وا دال ثا میں آتا ہے، اور اس میں صفت صفیر ہے، اس میں صفت صفیر نہیں ہے۔ تو ہمارے لوگ جو ہے نا اس کو بھی اس طرح پڑھتے ہیں، یعنی سا کو بھی سین کی طرح یعنی من الثمرات پڑھتے ہیں، تو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اس طرح جو ہے نا یہ تمام جو ہے اگر آپ ان حروف کی ادائیگی میں یہ غلطیاں کرتے ہیں تو ان غلطیوں کو لحن جلی کہا جاتا ہے، یعنی بڑی غلطی، اور یہ جو ہے اس کا حکم حرام ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ ابھی میں آپ کو پڑھاتا ہوں صفات لازمہ غیر متضادہ کی جو دوسری صفت ہے، اور وہ ہے صفت قلقلہ۔ تو قلقلہ کی معنی ہے یعنی حرکت دینا، جرک، جب ہم کسی چیز کو حرکت دیتے ہیں، یا اس کی مثال اس طرح ہے کہ جب ہم کسی گیند کو دیوار پہ پھینکتے ہیں اور واپس ہمارے طرف آتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے یعنی ایک حرکت، ایک قلقلہ۔ تو اسی طرح جب ہم ان حروف کو ادا کرتے ہیں جن حروف میں یہ صفت قلقلہ پائی جاتی ہے تو اس میں آواز اس طرح حرکت کرتی ہے، اور یہ جو ہے یہ حروف 5 ہے جن کا مجموعہ ہے قطب جدن۔ تو ان میں یہ 5 حروف شامل ہے، قاف، طا، با، جیم، دال، تو ان حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے۔ اور اس طرح کہ جب یہ حروف ساکن ہو تو پھر اس کے بعد جو ہے اس میں صفت قلقلہ پائی جاتی ہے، ورنہ متحرک میں یہ صفت نہیں پائی جاتی۔ مثلا اگر ہم کہیں قال یقول تو اس میں قلقلہ نہیں، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ متحرک ہے، یعنی اس پہ زبر اور پیش ہے، یعنی اگر جن حروف پہ زبر زیر پیش ہو تو ان کو متحرک کہا جاتا ہے۔ تو متحرک کی صورت میں اگر یہ حروف ہو تو پھر ان میں صفت قلقلہ نہیں پائی جاتی،
لیکن اگر یہ ساکن ہو تو پھر اس میں یہ صفت کما حقہ آپ کو ادا کرنا چاہیے، اور وہ اس طرح کہ ساکن ہو یا مشدد ہو، کیونکہ ساکن اور مشدد جو ہے ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے صفت ہے، تو آپ نے اگر یہ مشدد ہو یا ساکن ہو تو آپ نے ان حروف میں یہ صفت قلقلہ ادا کرنی چاہیے۔ مثلا دیکھیں نا، قاف کی مثال میں دیتا ہوں، حق، حق، دیکھیں نا، حق، حق، ق، یہ جو ہے یہ قلقلہ ہے، حق، تو حق یہ مشدد ہے۔ اگر آپ اس کو ساکن پڑھیں، مثلا عتیق، عتیق، اب یہ قاف جو ہے ساکن ہے تو اس میں صفت قلقلہ موجود ہے، آپ نے اس کو ادا کرنا ہے، کیونکہ مثلا را میں صفت تقریر ہے لیکن اس سے ہم گریز کرتے ہیں، تکرار نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس میں جو قلقلہ ہے یہ آپ نے آبزرو کرنا ہے، یہ آپ نے جو ہے نا ادا کرنا ہے یہ قلقلہ۔ تو آپ اس طرح پڑھیں گے، حق، عتیق، یا اسی طرح محیط، 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 لہب، 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 بہیج، 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 حدید، حدید۔ اب دیکھیں نا، اس میں دو دال ہے، دونوں حروف قلقلہ ہے، لیکن قلقلہ ہم اس دال میں نہیں کرتے بلکہ اس میں کرتے ہیں، کیونکہ یہ متحرک ہے اور یہ ساکن ہے۔ اب اس میں کچھ غلطیاں ہم عام طور پہ کرتے ہیں۔ پہلے تو ہم جب قاف کے جو مخرج ہے، ہمارے اردو سپیکرز اور پاکستان میں رہنے والے بسنے والے لوگ جو ہے وہ حقیقت قاف کو اکثر کبھی کبھار کچھ لوگ کاف بولتے ہیں، مثلا اگر وہ کہیں یہ حقیقت ہے تو وہ کہیں یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، تو یہ قاف جو ہے ہم صحیح ادا نہیں کرتے، پھر اس طرح ہم قرآن مجید کی تلاوت میں بھی قاف کو صحیح ادا نہیں کرتے۔ اسی طرح جو یہ محیط، طا جو ہے، تو طا یہ عربی لفظ ہے اور یہ اردو سپیکر بالکل ادا نہیں کرتے طا کی صورت میں، تو پھر یہ جو جب تلاوت کرتے ہیں تو پھر وہاں بھی طا کو تا سے تبدیل کرتے ہیں۔ اب طا کو مثلا زیادہ تر لوگ کہتے ہیں محیط کے بجائے وہ کہتے ہیں محیط، محیط، تو اب کیا کرتے ہیں، طا اور تا کا مخرج تو ایک ہے، طا دال تا، لیکن طا میں جو ہے صفت استعلاء اور اطباق ہے اور جہر ہے، جبکہ تا میں جو ہے صفت استفال اور انفتاح ہے اور حمز ہے۔ تو صفت استعلاء اطباق کی وجہ سے طا ہم پر پڑھتے ہیں، موٹا ہم پڑھتے ہیں، اور تا جو ہے ہم باریک پڑھتے ہیں، یعنی موٹا نہیں پڑھتے۔ اسی طرح تا میں ہم سے اس کو ہم نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور طا میں جو ہے جہر ہے، اس کو ذرا ہم زور سے پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ طا اور تا جو ہے ان کی مخارج تو ایک ہے لیکن صفات میں یہ مختلف ہے، اور پھر جو ہے طا میں قلقلہ ہے، تا میں قلقلہ نہیں ہے، تو آپ نے ان تمام صفات کو ملحوظ خاطر رکھ کر آپ نے اس کو ادا کرنا ہے، تو پھر آپ اس کو پڑھیں گے۔ اگر آپ ان غلطیوں کا ازالہ نہیں کرتے تو یہ صفاتی لازمی ہے، اگر ان لازمی صفات کو آپ جو ہے نا نہیں پڑھتے تو عربی میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے ایک حرف کو دوسرے حرف سے چینج کیا تو اس کی معنی میں بہت زیادہ فرق آتا ہے، تو اس لیے آپ نے اس سے گریز کرنا ہے۔ اسی طرح جو ہے لہب، بہیج اور حدید، تو ان میں بھی قلقلہ آپ نے کرنا ہے۔ تو اس کلاس میں میں آپ کو پڑھاؤں گا تجوید القرآن کے جو صفاتی لازمہ غیر متضادہ ہے وہ پڑھاؤں گا، اور اس میں جو ہے صفت نمبر 3 جو ہے وہ ہے لین۔ تو لین جو ہے یہ کہا جاتا ہے نرم ہونا، لین کے معنی ہے نرم ہونا، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے تو ان حروف کو حروف لین کہا جاتا ہے، اور حروف لین ہمارے ساتھ صرف 2 ہے، ایک واو ہے اور ایک یا ہے، لیکن اس کو حروف لین اس صورت میں کہا جاتا ہے کہ یہ واو اور یا ساکن ہو اور ان سے پہلے فتحہ ہو یعنی زبر ہو، جیسا کہ دیکھیں ادھر خوف اور صویف میں ہے، اب خوف میں یہ واو ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے یعنی فتحہ ہے، زبر ہے، اور یہاں یا ساکن ہے اور اس سے پہلے
فتحہ ہے یعنی زبر ہے، تو جب بھی واو اور یا ساکن ہو اور ان سے پہلے فتحہ ہو یعنی زبر ہو تو ان کو کہا جاتا ہے حروف لین۔ اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ یہ حروف اپنے مخرج سے اتنی نرمی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان حروف پہ مد کرنا چاہیں تو آپ مد بھی کر سکتے ہیں۔ مثلاً یہ خوف اور صویف دیکھیں نا، یہ کتنی نرمی سے ادا ہوتے ہیں، خوف صویف، یہ اس میں نرمی ہے۔ اگر آپ اس پہ مد کرنا چاہیں تو مد بھی کر سکتے ہیں، لیکن مد کے لیے اس صورت میں آپ کر سکتے ہیں کہ جب آپ یہاں وقف کرتے ہیں، یعنی خوف پہ جب آپ وقف کریں گے تو آپ نے فا کو ساکن کرنا پڑے گا، تو پھر اس صورت میں آپ نے اس پہ مد کرنا ہے۔ عام صورتوں میں آپ نے اس پہ مد نہیں کرنا ہے۔ تو جب آپ اس پہ وقف کرتے ہیں، مثلاً خوف پہ میں وقف کرتا ہوں تو وقف کی صورت میں اس پہ مد بھی کر سکتا ہوں۔ تو اس طرح میں کروں گا، خوف رحلت الشتاء والصیف۔ اب صیف پہ اگر میں وآمنہم من خوف پہ میں اگر وقف کروں، من جوع وآمنہم من خوف، خوف صیف رحلت الشتاء والصیف، تو ادھر ہم مد بھی کر سکتے ہیں۔ اب جو یہ صفت ہے نمبر 4، تو یہ ہے انحراف۔ تو انحراف عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے ہٹنا۔ تو ہٹنا آپ نے اردو میں بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں بار بار۔ مثلا انہوں نے انحراف کیا اپنے وعدے سے، یعنی اپنے وعدے سے ہٹ گئی، یا منحرف گروپ جو اپنے راستے سے ہٹ گئے ہو تو ہم ان کو منحرف کہتے ہیں۔ تو انحراف اس طرح ہم اردو کے معنوں میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس کے معنی یہ ہے کہ یہ ہٹ جاتے ہیں۔ تو ہٹنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حروف ہے ان حروف کو حروف منحرفہ کہا جاتا ہے، اور یہ ہمارے ساتھ دو حروف ہے، ایک ہے لام اور ایک ہے را، جیسے من لدنہ اور من ربک۔ یہ تو ہر ایک آدمی تو نہیں، لیکن کچھ لوگ ان کی ادائیگی میں اس طرح ادا کرتے ہیں کہ لام کو را سے اور را کو لام سے کبھی کبھار وہ تبدیل کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے مخارج بالکل ایک دوسرے کے قریب ہے، لام اور را کے مخارج جو ہے ایک دوسرے کے قریب ہے۔ تو جب کوئی آدمی ان حروف کو ادا کرتے ہیں تو کبھی کبھار کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ لام کو را سے اور را کو لام سے چینج کرتے ہیں، اور آپ نے آبزرو کیا ہوگا زیادہ تر بچے اس طرح کرتے ہیں کہ را کو لام سے چینج کرتے ہیں۔ مثلا اگر بچے کہتے ہیں میں آ رہا ہوں تو کہتے ہیں میں آ رہا ہوں۔ تو اس طرح جو ہے نا، اس میں یہ صفت پائی جاتی ہے انحراف۔ تو آپ نے اس سے گریز کرنا ہے، اس سے آپ کو بچانا ہے۔ تو اس طرح اگر آپ نے مزید سیکھنا ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اس ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کیجئے، کیونکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ حافظ۔